السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر اور بیوی کا آپس کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ جس کو موت تک نبھانے کی خاطر انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنے والدین کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے۔ یہ رشتہ جتنا خوشنما اور اہم ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ بہت حساس بھی ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے میں صبر اور برداشت کی قوت سے کام نہ لیا جائے تو یہی رشتہ انسان کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ ہم اپنے شریک حیات کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس سوال کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے کچھ اہم چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ رشتہ ہمارے لیے دنیا میں ہی جنت کی مثل ہوگا۔ نمبر 1 کہ اپنے شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ اللہ جمیل یحب الجمال کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہی خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ نمبر 2 کہ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ کرو۔ اپنے شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال اللہ کے رسول اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنے شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اشتراک کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ نمبر 3 کہ ان کی خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور ان کی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کی چھوٹی سے چھوٹی خوبی کو بھی سراہا کرتے تھے۔ نمبر 4 اپنی غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتی دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزون ہوتے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم ہی مسلمان مرد مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5 کہ شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنے شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی؟ ان احادیث کو یاد کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ نمبر 6 کہ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام۔ اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدا را ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے۔ نمبر 7 کہ اپنی شریک حیات سے کہیے وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی ہیں، وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔
پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ نمبر 8، اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ سے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پہنچے، ان کو تسلی دی اور انہیں ایک نیا اونٹ لا کر دے دیا۔ نمبر 9، کہ اپنے شریک حیات سے مزہ کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی ہے؟ نمبر 10، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا اور اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع فرمایا، اس پر بیجا سختی سے روکا ہے۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے گا، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔